ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ظله كضوء الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. انتہائی قابل عزت احترام و تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی اور عزیز طلباء کرام، اج دی مختصر جی تقریر جیکو ختم قرآن پاک دے نال موصول کیتا گیا، یہ اندازہ بظاہر تہاکو ساکو نہیں ہے۔ میں واشگاف لفظوں دے اندر آکسا کہ چونکہ سارے دلوں دے اندر قرآن پاک دی اہمیت نہیں ہے، صرف نام کے طور پہ اساں قرآن پاک کو استعمال کرتے ہیں، وگرنہ اگر میں یہ آکھاں تو بے جانا ہو سی کہ میرا اللہ جڑا تہاڈا تے میرا خالق و مالک ہے، اور اندے سارے ہوتے بے شمار بے پایان احسانات ہیں، اتنے احسانات کہ قرآن خود آہدے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تساں اللہ دے انہاں انعامات انہاں احسانات دی گنتری شروع کرو، گنتی کرنا چاہو، لا تحصوها، انہیں اتنے انعامات اتنے احسانات کہ اگر آج کوئی ستاریاں کی گنتی کرنے واسطے کوشش کرے اساتذہ نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ بارش کے قطرات کو گنن کی کوشش کرے اساتذہ یہ بارش کے قطرے نہیں گنی سکتے، کوئی بندہ درختوں کے پتریاں کو گنن کی کوشش کرے
آنکھیں میں کچھ انسان اساتے نہیں، محال نہیں ہو سکتا، لیکن امکانات کے اندر ہے، ممکنات کے اندر ہے کہ جویں سائنس پردے کھلے دی پئیے، ترقیاں کرے دی پئیے، قسم قسم دیاں ایجادات ہو رہی ہیں، ممکن ہے کل کوئی ایسی ایجاد ہوئے جہدے نال بارش دے قطرے گنے ونجن، درختاں دے پترے گنے ونجن، جہدے نال آسماناں دے ستارے شاید گنے ونجن، ہو سکتے یہ ممکنات وچوں ہے، لیکن میرے اللہ دیاں جیڑیاں بے پایاں نعمتاں ہیں تہاڈے سارے دے اوتے، انہاں دا شمار کتھائی ممکنات ہی ممکن ہی نہیں۔ من جملہ انہاں انعامات وچوں میرے مطالعے کے مطابق دو ایسے انعامات ہیں، دو ایسیاں نعمتاں ہیں جنہاں دا مقابلہ کائنات دی ہور کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ، ذہن وچ ملے سبحان، کتنی نعمتاں؟ دو نعمتاں، انہاں وچوں پہلی نعمت جڑی ہے او میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات، بے شک، سبحان اللہ، کہ اللہ نے سیدی صورت دے اندر جڑی نعمت تہاکو ساکو عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، سیدہ مقابلہ کوئی نہیں، اور دوسری اللہ نے یہ جڑی قرآن والی نعمت تہاکو ساکو عطا فرمائی ہے، اس نعمت دا بھی کائنات دی اور کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے آدھے میں سائنس بڑی ترقی کر رہی ہے، نت نئے ایجادات کر رہی ہے، نویاں نوے علوم تو پردے ہٹا کے پردے اٹھا کے گھن کے آندے پین، یہ فلاں علم ہے، فلاں علم ہے، فلاں علم ہے، فلاں علم ہے، اور دنیا والے آدم ساری سائنس نے ترقی کی تھی، یہ اتنے علوم ظاہر کر کے گھرنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں اگر یہ دعویٰ کرا بے جا نہ ہو سی کہ انہاں تمام علوم دا منبر، تمام علوم دا مصدر وہ اللہ دا قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں؟ اللہ خود فرمے دے کائنات والیو، میں جتنے بھی علم دنیا تے بھیجن، جتنے، فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، سبحان اللہ، وہ نہیں ہیں مگر تھوڑے، نکرا بہت تھوڑے، بہت تھوڑے، اور جتنے بھی علوم ہیں ان یتبعون الا الظن، وہ ظنی علوم ہیں، گمانی علوم ہیں، شکی علوم ہیں، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اٹکل پچودے علوم ہیں، لیکن فرمایا قرآن جڑا ہے یہ یقینی علم ہے، سبحان اللہ، یہ دے اندر شک و شبہ کی گنجائش تک بھی نہیں، بے شک، احتمال تک بھی نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس واسطے سارا دنیا کفر کو چیلنج ہے، دنیا یہود و حرود کو جڑے انہاں علوم تے دسترس رکھ دن اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ماہر سمجھ کے مولویاں کو، علماء کو، حفاظ کو تانا دے دن کہ یہ جناب انہاں کو دقیہ نوسی علم ہے،
یہ پرانا علم ہے، یہ پرانا قرآن چاہ کے ودن تھے انہاں کو دعویٰ انہاں دے اتے اساڑا چیلنج ہے کہ یہودی ہیں کو ہمیں عیسائی ہیں، یہودیاں دے اتے جڑی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام گھنتے آئے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تورات۔ کیا نام ہے؟ تورات۔ بولو تورات۔ حضرت داؤد علیہ السلام تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے ان کا نام ہے زبور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے ان کا نام ہے انجیل۔ اللہ کی کتابیں سارا انہوں تے ایمان ہے، سارا انہوں تے کیا ہے؟ ایمان ہے، یقین ہے، اللہ دیاں سچیاں کتابیں ہیں، لیکن پوری کائنات دے اتے ایک نسخہ بھی، پوری کائنات دے اتے ایک نسخہ بھی انہاں کولو تورات یا زبور یا انجیل دا ایسا کوئی نہیں کہ جیڑی زبان اچ تورات نازل تھئی ہے، جیڑی زبان اچ زبور نازل تھئی ہے، جیڑی زبان اچ انجیل نازل تھئی ہے، اس زبان والا ایک نسخہ بھی انہاں دے کول کوئی نہیں تے نہ گن آ سکدا، بے شک نہ ہی گن آ سکدے۔ دعویٰ بڑے بڑے علوم دا ہے، لیکن الحمدللہ سارے کول یہ جڑا اللہ دا قرآن ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بعین ہی اوفے الفاظ، سبحان اللہ، بعین ہی اوفے الفاظ جڑے اللہ نے اپنی زبان قدرت دے نال بولے۔ سبحان اللہ۔ ایک بھائی گال بھی سنے منجو، تورات اللہ دی کتاب ہے، زبور اللہ دی کتاب ہے، انجیل اللہ دی کتاب ہے، کتاب ہے لیکن کلام نہیں، سمجھتے پہ؟ کتاب ہے لیکن کلام نہیں ہے۔ کتاب تے کلام دے اندر فرق ہے۔ کتاب جڑی لکھ کے بھیجی بنجے ویندے ہیں کہ ملک کولو، ایم این اے، ایم پی اے کولو، جناب فلاں کام میں وہ مکتوب ہی لکھ دے دن، ورقہ لکھ دے دن، پیڈ تے کاغذ لکھ دے دن، لکھیا ہویا کہہ لکھے دستخط کر دے دن، منشی صاحب لکھی، پی اے صاحب لکھی، وہ لکھ دیتے، لکھا ہویا ہے، بولیا ہویا نہیں۔ تورات اللہ نے لکھ کے بھیج دیتی ہے، زبور لکھ کے بھیج دیتی ہے، انجیل لکھ کے بھیج دیتی ہے، لیکن قرآن وہ ہے جڑا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے نازل تھیون کنے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے اپنی زبان قدرت کے نال ہی کو تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تورات دی تلاوت نہیں فرمائی، زبور دی تلاوت نہیں فرمائی، انجیل دی تلاوت نہیں فرمائی۔ اس واسطے اللہ دا کلام ہے۔ میں گال لمبی کی تھی نا، کلام کے کو آہدن، کلام کے کو آہدن، کلام کیا ہوں دے؟ ما یتکلم بھی، جن نال بولیا بن جائے، علایا بن جائے، میں بولے دا بیٹھا، میرا کلام ہے، تو سب بولو، تہاڈا کلام ہے، خان سے بولن انہاں دا کلام ہے، مولانا بولن انہاں دا کلام ہے، قاری صاحب بولن انہاں دا کلام ہے۔ اور یہ کلام بندا کیویں ہے؟ کلام بندا کیویں ہے؟ اسا انسان ہے نا، اللہ نے ساتھ ادراک دیتے، شعور دیتے، علم دیتے، نطق دی، بولن دی طاقت دیتی ہے۔ یہ کیویں بندے کلام؟ اس سارے سینے دے اندر پھیپھڑے ہیں، انہاں پھیپھڑیاں وچوں ساہ ہوا یہ جمع تھی کہ نکلتی ہے۔ مختصر رسیدہ بھی
یہ جلے نکل دیے گلے دی نالی نال اگو ٹکرا دیے جو ہی گلے دی نالی نال یہ ساہ ٹکرا دیے اگو زبان ایکو لفظاں دی صورت دے اندر ادا کرے سبحان اللہ حرفاں دی صورت دے اندر ادا کرے دیے پر نکسی کتھوں ہے سینے وچوں نکسی کتھوں ہے سینے وچوں سینے دل بھی کھڑے جڑا مرکز ہے ٹھیک ہے نا اے اتھوں سینے وچوں اندر کنے جو سانس نکلیے گلے دی نالی نال ٹکرائیے زبان نے حرفاں تے لفظاں دی صورت دے اندر ادا کیتے اگر وہ میرے سینے جو نکلیے تو میرا کلام ہے تمہارے سینے جو نکلیے تو تمہارا کلام ہے یہ قرآن جڑا ہے نا یہ وہ ہے جڑی اللہ دے قدرت والے سینے دے اندروں سبحان اللہ سبحان اللہ میرا اللہ وجود تو پاک ہے وجود تو پاک ہے لیکن جب قرآن نہ مطالعہ کریں ہیں تو پتہ لگ دے کہ تھیاں دے خلقتہ بیدیا کہ میں اللہ نے فلانی شے اپنے دست قدرت نال اپنے ہتھاں نال بڑھائے معلوم ہویا ان دے قدرت والے ہتھ ہیں کہ تھیں اودیاں اکھاں دا ذکر آندے معلوم ہویا اودیاں قدرت والیاں اکھی ہیں کہ تھیں اللہ دے پنڈلی دا ذکر آندے معلوم ہویا اودیاں قدرت والیاں لتاں ہیں یعنی ایک ایسا وجود ہے قدرت والا ٹھیک ہے نا تو پیغمبر بھی خدا دے قدرت والے وجود ہی چوں نہیں نکلے بے شک لو قلم عرش کرسی اللہ دے قدرت والے وجود ہی چوں نہیں نکلے مگر واحد یہ نعمت قرآن ہے جڑی اللہ دے قدرت والے وجود دے اندروں نکلی سبحان اللہ سبحان اللہ کتوں نکلی ہے اندروں نکلی ہے دل کو نکلی ہے تو معلوم ہویا یہ جڑے حافظ قرآن ہیں نا حافظ قرآن انہاں دے نال اللہ دی دلی یاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑی یاری ہے دلی یاری ہے سبحان اندرونی یاری ہے جو انہوں دے کلام کو اپنے سینے دے اندر محفوظ کی بیٹھے سبحان اللہ سینے دی تختی بڑھائی بیٹھے خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات کا ایک کلام جب حافظ قرآن نے اپنے سینے دے اندر محفوظ کیتے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے اے میرا کلام چونکہ میں اونچا میرا کلام بھی اونچا میں اونچا میرا کلام بھی اونچا جڑا ادنا نسبت پڑے سی میں بھی اونچا کر سبحان اللہ سبحان اللہ تعلق پڑے سی دی ذات پاک کوئی نہ پوچھی خدا خاندان کوئی نہ پوچھی دی حیثیت کوئی نہ پوچھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو حفاظ کرام قرآن سنتے کھڑے مصدق سنتے کھڑے کڑھائی کہہ بندے نے اعتراض نہیں کیتا کہ جناب حافظ صاحب تم تے قوم دا موتی ہے تو قوم دا پاہی ہے تو قوم دا جوڑاہر ہے تو قوم دا مہانا ہے تو قوم دا درخان ہے تمہارے اسا تیرے پیچھو نماز نہیں پڑھ دے کڑھائی ایک قوم دے حوالے نال کہیں پوچھے یا اعتراض کیتے نہیں بولو کریں گی نہیں کیتا بس انہیں کہ نسبت کے دنال احکامات تبدیل تھی وینن نسبت دی تبدیلی نال حکم تبدیل تھی وینن یہ سلے ہی بٹھے تے پکیے اور ہی سل نال کالے پوری برستی بنیے جب اتھائے سو جتی پا کے ویسو جب مسجد آسو تو جتی لہا کے آسو کیوں سل نہیں کے تھپیرے نے تھپی ہکے
والد تے لگی ہے دی نسبت اودے نال یہ مسجد تے لگی ہے دی نسبت مسجد نال جب مسجد کو نسبت تبدیل تھئی ہے احکامات بھی تبدیل تھے گئے سبحان اللہ حافظ قرآن دنیا تے مقام تے ہی ہے لیکن دن قیامت دا اسی اللہ کی بڑی عدالت کے اندر جب تمام کائنات کی پیشی ہوسی اللہ پاک حافظ قرآن کو سرے سن قاری قرآن کو سرے سن فرمے سن وہ حافظ صاحبہ میرا کلام جی میں دنیا تے سنے دا ہمیں اج میں خدا کو سناؤ میں اللہ کو سناؤ میں سن کے مزہ گھلنا چاہنا اللہ کی تھا سناوا فرمایا کہ سامنے اقرا 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 پڑھ قرآن کو تے ورتقے یہ پوڑیاں لگیاں کھڑیاں انہاں پوڑیاں تے چڑھدا من قرآن پڑھدا من اللہ کتنی پوڑیاں ہیں فرمایا قرآن دیاں جتنیاں آیات ہیں اتنیاں پوڑیاں ہیں علماء نے لکھے 6666 آیت قرآن دی گویا جنت دے اندر 6666 پوڑی چڑھ کے وقت اتے حافظ قرآن کا درجہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ماں باپ جڑے ہیں میرے آقا نے فرمایا جے بندے نے دنیا تے قرآن پڑھے کو حفظ کیتے ورکدے تے عمل کیتے فرمایا دن قیامت اللہ پاک آپ خود والدین کو ایسا تاج پویسن ایسا تاج نورانی پویسن کہ ضوءہ کا ضوء شمس خودی نورانیت سورج کی نورانیت کو زیادہ ہوسی خودی چمک سورج کی چمک کو زیادہ ہوسی جب اے حفاظ کرام نے والدین کی جماعت گزرن لگسی لوگ دیکھ کے پوچھن کیا اے انبیاء دی جماعت ہے کیا اولیاء دی جماعت ہے کیا یہ جناب والا غوث قطب دی جماعت ہے کیا ابدال العباد دی جماعت ہے کیا اخیار التابعین دی جماعت ہے فرمایا نہیں 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 یہ کون لوگ ہیں اللہ پاک فرمیشن یہ وہ لوگ ہیں جنہاں دنیا دے ہوتے اپنے بچیاں کو قرآن پاک دا حافظ بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ اور دن قیامت دے اللہ پاک اختیار دے سن گھر دے ایسے 10 افراد ایک روایت ہے 60 افراد جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہو سی یہ حافظ قرآن جن قرآن تے عمل کیتے شفاعت کبریٰ تا میرے آقا فرمیسن شفاعت کبریٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیسن پھر جب شفاعت صغریٰ دی واری آسی تو وقت حافظ قرآن اپنے خاندان دے انہاں افراد دا ہاتھ پکڑے دا ویسی جنت واجب تھی کھڑی ہے اللہ فرمیسی جن دل دستے دل چاوی ہاتھ پکڑے دا وانتے جنت داخل سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے نا بھائی تو یہ قرآن دی بہت بڑی عظمت ہے جتنا بیان کیتا ونجے نا جتنا بیان کیتا ونجے کریں یہ مضمون پورا نہیں ہو سکتا مختصراً میں چند الفاظ تو حضرات کی خدمت گزارش کی تھی یہ موقع تے قاری اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہاں دی محنت کوشش کاوش تے نال اللہ پاک نے اس بچے کو یہ دولت نصیب فرمائی میں آیا میں کچھ سیندے پہنا بھئی کچھ لوگ آدھن جی بریلوی حضرات دیوبندی حضرات بھائی سنو دیوبندیاں دا قرآن بھی وہ ہے یو ہے تے بریلویاں دا قرآن بھی یو ہے یہ بریلی ہندوستان دا شہر ہا دیوبند ہندوستان دا شہر ہا وہ اتھا ہی رہ گئے کتا رہ گئے ہندوستان رہ گئے اتھا کو نہیں ہو شہر وہ اتھا رہ گئے بریلی یا دیوبند کے شہران دینا ہے اتھا بھی عالم ہن اتھا بھی عالم ہن ہر مسلک دے عالم دی قدر کرنا سارے اتے لازم ہے وہ قدر علم دی ہوتی ہے کس دی ہوتی ہے علم دی قدر ہوتی ہے
سختی نال سارے ملک دے اندر اساں دین کو ضرورت نہیں سمجھیا، دین کو ضرورت ہن میری گل غور نال سن سو، دین کو اساں ضرورت نہیں سمجھیا، بجول ویلو کیتے اس واسطے جیڑی شے دی بندہ ضرورت سمجھ دے اندے اتے مال جان پیسہ ہر شے خرچ کرے دے، جیڑی شے دی ضرورت نہیں سمجھدا اندے اتے بس خیر ہے، ایویں نا۔ مثال دے طور تے اساں ہی اپنے بچے کو بیالوجی پڑھاونا چاہتے ہیں، اندے واسطے ٹیوٹر کو لیندے ہیں، ٹیوشن پڑھاون والا، لیکن ہر گلی ویندا راہ ویندا کیا اساں کو آدھے ہیں بھی کیا نہ تو پڑھا؟ نہ نہیں، ان دی چھان بین کرے دے، جیلے سا کو ایسا بندہ لب دے وہ آدھے جناب میں تا ایک مضمون دا 10,000 گنساں، اساں آدھے ہیں جناب حاضر، 10,000 بھی ایک مضمون دا بیس، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ مسجد دا جڑا اساں خطیب مدرس گلے نے ہیں ان کو امامت تے کھڑے نے ہیں، تدریس واسطے کھڑے نے ہیں، وہ 24 گھنٹے دا پابند ہوتے وہ دیگر دی اذان آئیے تے قاری صاحب کھڑے جنرل بس سٹینڈ تے، یہ اتوں بچ سی نہ بھائی سی بچ سی کہ میں کیا کرنی نماز پڑھا، عشاء دا ٹائم تھا، یہ کھڑے تھیا وہ ویریا اسٹیڈیم کولو، یہ اتوں بچ سی کہ میری ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو 24 گھنٹہ داسوں کو پابند بھی کرے دے ہیں، لیکن سارے ہاں چونکہ ضرورت نہیں سمجھی گئی، کہیں حافظ صاحب کی تنخواہ 30,000 مہینہ ہے، نہ 25 نہیں 20 15 نہیں، ٹھیک ہے نا۔ سارے سکول کالجز ایک جڑا کلاس 4 دا بندہ ہوندے چپڑاسی چوکیدار نائب قاصد، ان دی تنخواہ بھی 35 تو 40,000 ہے۔ اساں پیچھے جلے میں نہیں کیتا نا، راہ میں دا جڑا بھی جاری ہے نہیں پتہ کیتا بھی عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے نہیں ہے، ان کو ممبر تے بلا دیتے، ان ڈٹھے بھئی یہ ایویں تو میری خدمت کریں دے رہے، پتہ ہے نا صاحب ناراض نہ تھی بھائی ایویں تو میری خدمت کریں دے نہیں، جو پوزیشن یہ ہے ہوں تو خیر رواج ختم تھی گئے، اگے اسمی جلے چھوٹے ویلے پڑھے ہیں نا، استاد 26 دان میں پنجو روٹیاں گھیندا ہوں گھر جڑی روٹی پکتی ہے نا، ساری اماؤں ایک روٹی پکائندے ہیں، اساں ایک روٹی بمشکل کھا سکتے ہیں، ایویں مائیاں روٹی پکائندی ہیں، تو گھر جڑی سارے روٹی پکتی ہے وہ اٹا ملیندے پیڑے بندن، ایک گھر والے دی روٹی ہے، یہ بالاں دی ہے، یہ فلانے دی ہے، فلانے دی ہے، چھیکڑ تے ایک چھوٹا جہاں پیڑا بنتا نکا جہاں پیڑا، یہ بھی کیا ہے، یہ جناب والا مولوی دا گوگا ہے، یہ مولوی دا روزینہ ہے، یہ مولوی دا ٹکڑا ہے، یعنی جے کو اساں گھر دی پوری روٹی دیون واسطے بھی تیار نہیں، کوئی نہیں، ٹھیک نیت کریں دے ہیں نماز دے ویلے کہ جناب 4 رکعتاں نماز پیشی تے پچھوں ہی امام دے، ایویں نا یہ آدھے ہیں نا کہ پچھوں ہی امام دے پچھوں لگنے بھائی کہ مول صاحب 20,000 تو تیری تنخواہ کوئی نہیں، 10,000 تے چٹے کپڑے یہ کتوں گے مول صاحب تیرے گھر فریج جو لگا پائے پچھوں لگنے نا امام، بھئی یہ جواب دے
پیچھے وہ اگوں ساکو یہ جی مخلوق مل دیے ان سے بھی میں نہیں دے دے چلو حلوہ آکھے سے بھی نہیں کھوئے دے بندہ فوت تھی وے بھئی سج کڑاک دی روٹی دے بنی ہے بھئی کوڑی روٹی دے بنی ہے بھئی یہ ختم ایویں نہ تھی سی جب تک کہ سامنے اتنے فروٹ نہ گھنا سو اتنا ساز و سامان نہ گھنا سو کیا اللہ کو اینا فروٹس دی ضرورت ہے اینا سامان دی ضرورت ہے یا جنتی چ ساری امیت کو یہی فروٹ اتھا تو اللہ دا قرآن آدھا کھڑے کہ جڑے برتن میں دے سا من ذہب و فضہ وہ سونے تے چاندی دے برتن سبحان اللہ جڑے کپڑے دے سا یہ بوتھے جڑے ایسا لیتے نا قرآن آدھے یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق میں یہ جھے کپڑے میں لفظی ترجمہ کریں دا بیٹھا ناراض نہ تھی سبحان کہ ایسے کپڑے سیاب کپڑے کو آتے ہیں یہ جھے کپڑے خضرا من سندس و استبرق سندس دے گمخاب دے ایسے ریشمی لباس جنہ دا اسا تصور ہی نہیں کر سکتے سبحان اللہ اللہ پاک وہ دے سی وہ اتھوں اسا جیڑا کچھ انہاں واسطے پڑھسوں اون دے بدلے چلے سی بے شک اون دے بدلے چلے سی یعنی زندہ لوگاں دا عمل میت کو فائدہ پہنچے دے اج ایک بندہ میرے کو مسئلہ پوچھنے لگے سویرے حضرت اگر اسا اپنے موتا واسطے روزہ رکھوں میں کہ بالکل روزہ رکھو اون ایک روزے دا ثواب تو اکوں اون دے 9 گنا زیادہ اللہ فرمے دے میں ثواب اون تہاڈی میت کو دے سبحان اللہ اون دے واسطے حج بدل کرو عمرہ بدل کرو صدقہ کرو خیرات کرو فطرہ دیو جتنا تھی سکے اون دے واسطے جتنا ثواب پہنچاؤ میرے اللہ دے ہاں ثواب دی کمی کوئی نہیں ڈھیر ثواب ہے اون کو پہنچے دے تو لفظی نظام لفظی ہی کو پیدا کیتا گئے کہ وہ فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں قرآن جڑا ہے نا وہ یہ نہیں آتا وہ آتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اللہ کی رسی اے قرآن حبل مانی یہ رسی جڑی ہے یہ قرآن ہے فرمایا کہ مضبوطی نال پکڑو ولا تفرقوا ان کے اندر فرقے بازی کوئی نہیں ہے یہ صرف پیٹ کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے خدا ہی کو ہے نبی ہی کو ہے کتاب ہی کو ہے امام ہی کو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے اسا مقلد ہے ایویں مقلد نہیں میں تھوڑا ٹائم ڈھیر کی دی لینا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شخصیت ہے بازار ویندے پیان ایک بندے آ کے یہ بندہ ڈٹھی جی ہاں کہ وہ بندہ ہے جڑا عشاء دی وضو نال صبح دی نماز پڑھتا ہے سبحان اللہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنے دل وچ خیال کیتے نے ابو حنیفہ یار تو تے ایویں نہیں لیکن لوگاں دا تیرے متعلق ایویں گمان ہے وہ ڈی کنے گھن کے 40 سال تک عشاء دے وضو نال صبح دی نماز پڑھی سبحان اللہ 40 سال سبحان اور تھی میں لگن بیٹے کو آکھنے میرا بیٹا یہ جڑا میرا کمرہ ہے نا میں این دے اندر 60,000 قرآن دا ختم کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اون دے انوارات اتھوں ہن کے نہیں سبحان اللہ پاکیزگی اتنی ادب اتنا مدینہ طیبہ گئے ترائے ڈمارا رہ کے اجازت منگی نے شاگرد آکھیں حضرت نہیں مہربانی کرو بیا قیام فرماؤ بیا قیام کیتے نے 6 ڈمارا بعد وقت اجازت منگی نے شاگرد دیوار بن کے کھڑے ہو گئے حضرت بیا قیام فرماؤ بیا قیام کیتے نے 9 دن گزر گئے وقت اجازت منگی اہل مدینہ جمع تھی گئے سارے تے علم و عرفان دی بارش ہوئی ہے حضرت مہربانی کرو بیا قیام فرماؤ 11ویں دن آکھے نے یار ہن میری بس ہو گئی ہے میری ہمت جواب دے گئی ہے شاگرد آکھے حضرت خیر تے ہے گال کیا ہے لوگ مدینے آمر کی تے طرف سے تساں منجے پھر میں نے یارو میں جڑی نہار مدینہ طیبہ دے اندر قدم رکھیا ہا مسجد نبوی جڑے وضو نال آیا ہم اج 11 دن گزر گئے اوہ وضو دے اوتے کھڑا سبحان اللہ سبحان اللہ میں مسجد نبوی بے وضائی نہیں کی تھی میں 11 دن کھادا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں قضاء حاجات نہیں کیتے اوہ وضو تے قائمات میں چاہنا بہی این ادب نال واپس ونجا مسجد نبوی دے اندر میں بے وضائی نہ کرا سبحان اللہ اس واسطے اساں امام ابو حنیفہ دے مقلد ہیں انہاں دے تقوی طہارت پاکی دے دعا کرو
जो कुछ मैं आंखें सुने अल्लाह अमल की तौफीक नसीब आमीन। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. سبحان قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم मुबारक हो तला वक्त याद या अल्लाह जो मुसलमान बीमार हैं शिफाए कामिल आजिल नसीब फरमा या अल्लाह जो भी औलाद औलाद सालिह नसीब फरमा या अल्लाह हाज़रीन मजलिस में तमाम जायज़ दुआओं कबूल फरमा हाज़रीन महफिल में तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा या अल्लाह जड़े बच्चे ने कुरान पाक हिफ्ज़ की थे या अल्लाह इस्तकामत और अमल की तौफीक नसीब फरमा असातिज़ात इल्म के अंदर बरकत नसीब फरमा तलबात तलब इल्म के अंदर बरकत नसीब फरमा या अल्लाह इस मस्जिद मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की नसीब फरमा या अल्लाह बच्चे के माँ बाप अज़ा अक़रबा रिश्तेदार वाहिदीन देते या अल्लाह अपनी रहमत कामिला दा नुज़ूल फरमा अपनी रहमत कामिला दा नुज़ूल फरमा या अल्लाह सरे गुनाह माफ़ फरमा सरे ख़तामा इस्यान बुल्ला सरे जुर्म क़सूर माफ़ फरमा सर ख़ातिमा ईमान ते फरमा मरतबे कलमा तय्यबा नसीब फरमा सर आखिरी अल्फाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।